بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ ریسرچ میتھڈس ان یونانی میڈیسن جو میری کتاب ہے، جو میری تالیف ہے، کیا وہ اردو میں بھی دستیاب ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اردو میں تو دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کے سوال میں ایک ضرورت ان کی پوشیدہ تھی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی کتاب کی اردو میں کچھ تشریح بھی یوٹیوب کے ذریعے یونانی سسٹم کے جو پی جی اسکالرس ہیں ان تک پہنچاؤں۔ تو اس ویڈیو سیریز میں یہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے وہ اپنی کتاب کی میں تشریح آپ تک پہنچاؤں، اور یہ سمجھاؤں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہے، اس کی مزید توضیحات بیان کروں۔ ساتھ ہی اس کتاب کو اردو میں بھی میں اردو کی اصطلاحات کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے، اردو کی اصطلاحات کی بھی رعایت رکھتے ہوئے اس کتاب کی میں تشریح کروں گا، تو جو لوگ انگریزی سے زیادہ واقف نہیں ہیں وہ اس سے استفادہ کر پائیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلے صفحے سے، انٹروڈکشن یعنی تعارف۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے اللہ ڈیزروس آل دی پریس، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اٹ از ہی ہو نوز آل دیٹ از سین اینڈ انسین، یعنی عالم شہود اور عالم غیب، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، اور جو کسی مخلوق، جنہوں نے کسی مخلوق سے نہیں سیکھا، یعنی ان کا استاذ ان کا خالق تھا۔ اب اس کی گواہی ہمیں قرآن شریف سے بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الرسول النبی الامی کہا گیا، کہ امی ایسا شخص ہے جو مخلوق میں کسی سے نہیں سیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے۔ تو اب آگے ہے کہ the almighty Allah quotes in the Quran as، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ and above every possessor of knowledge is also one possessing greater knowledge، کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک زیادہ جاننے والا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ And at some other point in the Quran, the Almighty quotes, so if you yourself do not know anything, then ask the people of remembrance، کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر آگے حدیث شریف آتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، may Allah be pleased with him, narrated that the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when you pass by the gardens of paradise then feast، یعنی جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو۔ they said، یعنی صحابہ نے فرمایا کہ what are the gardens of paradise، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ he said، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the gatherings of knowledge، یعنی علم کے مجالس۔ تو holy prophet peace be upon him said، seek knowledge even if you have to go to China، اطلب العلم ولو بالصین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ holy prophet peace and blessings be upon him said، whoever sets out from his home to gain knowledge for the sake of Allah is in the way of Allah until he returns، یعنی جو کوئی علم حاصل کرنے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی وہ فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ جہاد کی طرح وہ جا رہا ہے، جب تک وہ گھر نہیں لوٹتا ہے تب تک وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اس طرح ہمیں اور بے شمار روایتیں ملتی ہیں جن میں علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علم حاصل کرنے پر ہمیں ابھارا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے، کہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اسلام خود ہمیں علم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے اور اس پر ہمیں ثواب دیتا ہے، اور بے شمار ہمیں اس سے زندگی میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
تو چونکہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ریسرچ میتھڈس ہو یا یونانی کے اور دوسرے سبجیکٹس ہو، وہ محض اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ایگزام میں کامیابی حاصل ہو۔ ان کا پرائمری گول یعنی ایک بنیادی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ علم کے علمبردار بنیں۔ تو علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت ہے۔ ان دا لائٹ آف ابو نریشنس، یعنی اوپر جو روایات بیان کی گئی ان کی روشنی میں، اٹ کین بی سمڈ اپ that the Islam encourages Muslims to search for the knowledge, attain and practice it۔ یعنی اسلام ہمیں اس بات کی رغبت دلاتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم علم کی تلاش کریں، اسے حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ ان فیکٹ the search for knowledge is regarded as an act of worship۔ یعنی علم کا حاصل کرنا اسلام کی نظر میں عبادت ہے۔ It is never mentioned in any narration that there is any specific age for starting to learn, neither there is an end to it۔ یعنی کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ابتدا کی کوئی عمر ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے۔ This consolidates that the search for knowledge is a continuous and lifelong process۔ کہ علم کی تلاش کرنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک زندگی بھر کی ایک مسلسل ایک کاوش اور ایک پروسیس ہے یہ جو مسلسل چلتے رہتی ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ the قرآن mentions and Allah is great knowing۔ اللہ بہت جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ There are many other verses in which Allah is described as possessor of great and ultimate knowledge۔ اور بھی کئی آپ کو ایسی قرآن شریف میں آیتیں مل جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جاننے والا کہا گیا ہے۔ اینڈ فار ہیومن بینگس اٹ از مینشنڈ ایز، اور انسانوں کے لیے یہ کہا گیا ہے دیر از نتھنگ فار دا مین ایکسیپٹ دیٹ وچ ہی اسٹرائیوز فار۔ کہ اس انسان کے لیے وہی ہے، علم میں وہی حصہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو اس طرح بتلایا گیا ہے کہ اس کو کوشش سے وہ چیز حاصل ہوگی۔ It is believed that the perfection is only possessed by Almighty۔ یعنی علم میں جو پرفیکشن ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ While there is always a room for improvement in the human beings، جبکہ انسانوں میں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ A sense of perfection breeds ego۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی علم میں پرفیکشن آ گیا ہے تو یہ آپ کی انا اور تکبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک سیٹسفیکشن مل جاتا ہے کہ میں آپ کو علم زیادہ حاصل ہو گیا ہے، مجھے علم زیادہ حاصل ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ while the hunger for improvement، جبکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز پیوست ہے، یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اور امپروو کرنا ہے، کہ میری معلومات بہت کم ہیں، تو اٹ بریڈس سوفسٹیکیشن۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نالج میں اور اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات اور بڑھیں گی اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ A researcher needs to understand and accept that there is always a possibility of sophistication in the field of study۔ تو اب ہم یہ ساری باتیں اس لیے بتلا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص ریسرچ کرنے نکلتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریسرچ کرنے کے دوران وہ کبھی بھی پرفیکشن کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک پاسبلٹی آف سوفسٹیکیشن رہے گی، امپروومنٹ کرنے کی ایک پاسبلٹی رہے گی۔ یعنی آپ کتنی ہی یونانی کے ماہر کے پاس چلے جائے اور اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہے کہ میں بہت ماہر ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا علم کا دائرہ بہت محدود ہے۔ علم کا دائرہ اسی کا وسیع ہوگا جو یہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ اس کی معلومات بہت کم ہیں، ابھی اس کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو یہ کیونکہ ایسی سوچ رکھنے والا ہی ریسرچ کر پاتا ہے۔ جب ہم ریسرچ کا ڈیفینیشن پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے، اور اس میں نئی چیزیں ہر دن اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ریسرچر کے لیے کہ وہ سمجھے کچھ نئی پاسبلٹی ہے کہ آپ اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ کیونکہ بیکاز انہیرنٹ ان دا ڈیفینیشن آف ریسرچ کے ڈیفینیشن میں ہی یہ بات
انہیرنٹ ہے، یعنی اسی میں یہ چیز بنیادی طور پر موجود ہے کہ سرچ فار نیو نالج، نئی معلومات حاصل کرنا، یہ ریسرچ کے ڈیفینیشن میں ہی موجود ہے۔ اب آگے جب ہم اگلے ویڈیو میں ریسرچ کے ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دا انفارمیشن ان اینی سبجیکٹ از ایور ایوالونگ، کسی بھی آپ فن کو لے لیجئے، اس میں انفارمیشن ہر آئے دن مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ The information which was considered as the peak of human knowledge a century ago is being deemed as outdated today, while information regarded as supreme today might become outdated tomorrow۔ آج جو معلومات انسان کو ہیں اور ایک صدی پہلے جو معلومات انسان کی پیک مانی جاتی تھی اور بہت زیادہ معلومات انسان کی مانی جاتی تھی، ایک صدی کے بعد اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آج ہماری جو معلومات ہیں ممکن ہے کہ وہ چند سالوں کے بعد یہ آؤٹ ڈیٹڈ بن جائیں، کیونکہ اس میں اتنی ریسرچ ہو جائے۔ تو آلسو اف اٹ از بلیوڈ دیٹ دیر از نو اسکوپ آف فردر اسٹڈی ان اے پرٹیکولر سبجیکٹ دین اٹ لیڈس ٹو اسٹیگنیشن ان دا سبجیکٹ۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ کے سبجیکٹ میں مزید تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ اس سبجیکٹ کا جمود ہو جائے گا، وہ اس کا اختتام ہو جائے گا، وہ سبجیکٹ ختم ہو جائے گا۔ دا اسٹیگنیشن از آفن کنسیڈرڈ ایز دا ڈیتھ آف اینی سبجیکٹ۔ اسٹیگنیشن، جمود، یہ کسی بھی سبجیکٹ کی موت ہے۔ while an alive subject، ایک زندہ سبجیکٹ is the one with most updated knowledge۔ حالات کے بدلاؤ کے لحاظ سے، لوگوں کے مزاج کے بدلاؤ کے لحاظ سے معلومات میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو زندہ علم وہی ہوتا ہے جس میں حالات کے لحاظ سے، زمانے کے تغیرات کے لحاظ سے تبدیلیاں اور اپڈیشن کیا جاتا ہے، تو وہی سبجیکٹ زندہ رہ پاتا ہے۔ ایز دا ٹائم پاسز دا ٹرینڈس امونگ دا پیپل چینجز۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ٹرینڈس بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، اینڈ سو ڈز دیئر ریکوائرمنٹ۔ جب طریقے بدلتے ہیں تو ان کی ضروریات بھی بدلتی ہیں۔ انفارچونیٹلی، بہت افسوس کی بات ہے، بدقسمتی سے، کہ دا پروسیسرز آف نالج آف یونانی میڈیسن ہیو فیلڈ ٹو اڈیپٹ ٹو دا چینجنگ ٹرینڈس۔ زمانے کے بدلتے تغیرات کو اپنانے سے ہم قاصر ہو گئے ہیں یونانی میڈیسن والے۔ تو the Unani system of medicine was burdened due to the consequences of this failure, so much so that its back is almost broken now۔ اب اتنا زیادہ یہ تغیرات کو نہ اپنانے کا جو نتیجہ تھا وہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی کمر پہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ گویا ہماری سسٹم کی کمر اب تقریباً ٹوٹ سی گئی ہے۔ The disinterest shown by a large number of Unani practitioners in Unani is an evidence of that۔ جو ہمارے یونانی پریکٹیشنرز ہیں، جو یونانی فارغ التحصیل جو ہیں پریکٹیشنرز ہیں، طبیب ہیں، اطباء ہیں، حکماء ہیں، ان کا یونانی پریکٹس کو اپنی زندگی میں نہ اپنانا بلکہ ایلوپیتھک پریکٹس کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری یونانی سسٹم آف میڈیسن کی کمر تقریباً ٹوٹ سی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے انٹروڈکشن کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم ریسرچ کیا ہوتی ہے، ہیلتھ ریسرچ کیا ہوتی ہے، اور ریسرچ میتھڈس اور ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔